طبیعت ان کی، پر ابھی ان کو صاحب فراش کچھ رہنا پڑے گا ٹانگ کے زخم سے، تو وہ جب گھر آ گئے اسپتال سے تو میں نے سوچا میں ان کو پوچھا، طبیعت پوچھنے گیا تھا۔ تو سر جو ایف آئی آر کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا، آپ کیا دیکھتے ہیں جو وزیر آباد واقعے کی ایف آئی آر ہوئی ہے، کتنا وزن ہے قانونی طور پر اس میں؟ دیکھیں ایف آئی آر کا کوئی یہ عمران خان سے میری کوئی اس قسم کی کوئی پروفیشنل ملاقات نہیں ہوئی، دوستوں سے دوستی کی ہوئی ہے، دمان پارک کے پرانے زمانے یاد کرتے رہے ہیں، اور دوست بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ۔ باقی ویسے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ قانونی مسئلہ تو وہ ایف آئی آر تو ہوتی ہے، ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہ یہاں اگر ابھی وقوع ہو تو آدھے گھنٹے میں آپ پولیس اسٹیشن پہنچ کے ریس کورس اور وہ رپورٹ جو لکھاتے ہیں وہ چونکہ تازہ تر ہوتی ہے اس وقت، اس کا ایک وہ اعتبار اس میں معتبر وہ بعد کے دیے گئے بیانات سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں کیا معتبری ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ سوچ بچار کرنے کے بعد رپورٹ نہیں دی جا رہی، یہ ادھر آدمی نے دیکھا ہے وقوع، ادھر جا کے اس نے سنا دیا۔ ہوتا ہی ہے کیونکہ وقوع ہوتا ہے، تھانے دار پہنچ جاتے ہیں وقوع پہ، روز نامچہ بند کر دیتے ہیں، ایف آئی آر نہیں لکھتے، وارثوں کو بلاتے ہیں، وارثوں سے پوچھتے ہیں، وارث کہتے ہیں اب وہ صلاح کر رہے ہیں، وہ صلاح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی دو تو اس کے بیٹے تھے، دونوں کے نام لکھاؤ، تیسرے نے قاتل ہے یا مقتول ہے، دو تو بھائی تھے اس کے، دونوں کے نام کا، ایک چاچا اس کا شیل کمپنی میں کام کرتا گجرانوالہ میں، اس کا بھی نام لکھاؤ، ایک ماما اس کا ساہیوال میں کام کرتا اس کا بھی نام لکھاؤ، تو وہ نیٹ کو پھیلا دیتے اور معصوم لوگ بھی ان کو بیچ میں ڈال دیتے۔ اس لیے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کی ایک معتبری ہوتی ہے، پر اگر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آپ 5 دن لکھیں ہی نہ تو اس پہ ایس ایچ او کے خلاف سخت کارروائی ہونی ضروری ہے۔ یہ تو میں نے سنا ہی کبھی نہیں کہ 5 دن اور پھر پولیس اپنی مدعیت میں کر لیتی ہے، یہ بھی اس کو اختیار نہیں ہے۔ یہ سیکشن 154 ہے ضابطہ فوجداری کا، اس کے بعد ہرگز یہ اختیار نہیں پولیس کے پاس کہ وہ اپنی مدعیت میں کر لے۔ اگر کوئی جو زخمی ہوا ہے واردات میں جس کے خلاف ہوئی ہے، اس کا یا اس کا ساتھی، اس کا پارٹی کا بندہ، اس کا دوست، یا وہ جو اور خاص کر وہ جو خود بھی زخمی ہوا ہے، وہ اگر رپورٹ لکھانا چاہتا ہے، اور ایف آئی آر کی یہ بھی شرط ہے، یہ قانون کے تحت یہ شرط ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ ایف آئی آر میں مدعی من و ان جو لکھوانا چاہتا ہے وہ لکھا جائے، اس میں وہ میرا نام لکھوانا چاہتا ہے تو لکھا جائے، ایف آئی آر میں بعد میں تفتیش ہو کے میرا نام نکال دیں، تفتیش کر کے کہیں کہ یہ تو نہیں ملوث پائے گئے، پر ایف آئی آر میں نام وہ سارے آنے اور حرف وہ ہوتا ہے جو مدعی کے کلام ہو۔ اب یہ جو میس ہوا ہے، پولیٹیکلی میس ہے، اس میں آصف علی زرداری فارمولے پر عمران خان کو جانا چاہیے، یا اسی طرح سڑکوں پر رہ کر مطالبات تسلیم کرنے چاہیے، یا پارلیمنٹ کا رخ کرنا چاہیے، جو آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ کی لڑائی پارلیمنٹ میں لڑنی چاہیے، تو کیا آپ تجویز کرتے ہیں اس حوالے سے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تجویز نہیں کرتا ہوں عمران خان کو، عمران خان کے ماشاءاللہ بڑے اچھے مشیر ہیں، بڑے لوگ ہیں، میں اگر مشورہ دوں گا تو پارٹی اپنی کو دوں گا، اور ایز اے دوست عمران خان نہیں ایز اے دوست تھی،
میں مطلب ہے اب ہم سائے اتنا بھی ہمارے میں نہیں ہے کہ ہم سائے میں کو گولی لگی ہو تو میں پارٹی سے پوچھتا پھروں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. یہ پیپلز پارٹی کا کلچر نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا اگر آپ قانونی رائے دیں بینگ اے لائر اور سینئر لائر اگر اس ایف آئی آر کو آپ کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ فرسٹ ہیئرنگ پہ کویش ہو جائے گی؟ دوسرا عمران خان سے آپ نے کہا کہ دوستانہ ماحول میں بات ہوئی آپ کے پرانے دوست ہیں آپ نے کیا اخذ کیا کہ عمران خان کا جو یہ بیانیہ ہے یہ آج جو قائم ہوا ہے اور جو یہ خلا پیدا ہوا ہے اداروں اور ان کے درمیان کیونکہ وہ پہلے ایک پیج پہ تھے اور سب مل کر اکٹھے کام کرتے ہیں اس خلا کی بڑی وجہ کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو میں پہلے بھی سمجھتا تھا پر میں نے آج بھی دیکھا ہے ایک دلیر شخص ایک بے خوف اور دلیر شخص ہے. جس طرح وہ بیٹھا باتیں بھی کر رہا ہے گولی لگی ہوئی ہو اور فائر ہوا ہو اور پھر آپ ٹارگیٹ بھی بنا رہے ہیں ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی نبوت کی اور اس قسم کی باتیں کر رہا ہے جو کہ نہیں کر رہا. انہوں نے بنایا کہ اس نے کہا ہے یہ جو نوید بشیر ہے ملزم جو طوطا لے آئے تھے وہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب یہ فائر ہوا اور اس کے بعد ہنگامہ پریشانی ہوئی. اس کو دیکھا عمران خان کو گاڑی میں بیٹھ کے بٹھاتے ہوئے تو تسلی ہوئی. پھر 20 منٹ کے اندر اندر ایک طوطا آ گیا اور پولیس نے پریس کے آگے اس کو پیش کر دیا اور وہ طوطا آ گیا اور طوطے نے کہا میں اکیلا ہی تھا میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے اور میں نے چلایا فائر اور اس نے ہمارے دل دکھائے مسلمانوں کے. جو سوال کرنے والا ہے وہ بڑے سجیسٹ ہی کر رہا ہے اس کو جواب. دوسرا اس نے اسکرپٹ جو یاد کیا ہوا ہے اس نے یاد کیا ہوا یہ ہے کہ عمران خان مار چکا ہوگا گولی لگی ہوگی وہ پہلے کہتا ہے میں نے اس کو مار دیا پھر وہ کہتا ہے نہیں میں نے کوشش کی ہے مارنے کی. تو یہ جو میں نے تو اسی وقت مجھے میڈیا پہ فون آنے شروع ہو گیا تو میں نے کہا یہ تو ایک طوطا بولتا ہے جس سے ساری میں نے سمجھایا کہ 20 منٹ میں کوئی ملزم کو پڑھا کے پولیس میڈیا کے آگے نہیں پیش کر سکتی. پولیس گھبراتی ہے پتہ نہیں ہے کیا کہہ دے. تو یہ تو بڑا پکا طوطا تھا. تو اب دیکھیں ایف آئی آر کی تو پرابلم یہ ہے کہ ایف آئی آر اب اس کے کیس میں ہے ہی نہیں. اب ایف آئی آر کے بغیر نہ پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے نہ میڈیکل ایگزامینیشن ہو سکتا ہے. پوسٹ مارٹم معظم کا میڈیکل ایگزامینیشن خان کا اور دیگران کا جن کو چوٹیں لگی ہیں اور نہ کوئی تفتیش ہو سکتی ہے. یہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ میں اور پولیس نے مل کے بہت انہوں نے کوتاہیاں کی ہیں اور بہت اس کیس کو بگاڑ دیا. اس کی جو جائے وقوع ہے اس کو اس طرح اوریجنلی رہنے دیا اور اس میں جو خطرہ خوف ہے مجھے وہ جو طوطا بس نویز ہے اور وہ جو جس کا شکل نہیں دکھائی گئی وہ جو کیمرہ مین اس کا بیان ریکارڈ اور سوال کر رہا ہے ان دونوں کی جان کو خطرہ ہے. جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے ان لوگوں سے یہ ہیری اوسور قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور قوم کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی صاف شفاف تحقیق ہو. اس کا چیئرمین بلاول نے بڑا کنڈیم کیا ہے اس واقعے کو اور یہ اگر واقعہ یہ ہو جائے تو پھر تو سیاست تو ختم ہوگی پاکستان میں. سیاستدان کون سے جلسے میں جا سکے گا اور جس کے اوپر جنونی کا الزام لگا دو وہ گھر بیٹھ جائے گا. تو ہم پیپلز پارٹی والے
مذہب کو سیاست میں کبھی لانے کے حق میں نہیں. اور چیئرمین نے بھی اس پہ کہا ہے یہی بات. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحقیق، ان پہ تحقیق اور تفتیش بہت ضروری ہے، اور ان کی جان کو بچائے رکھنا بہت ضروری ہے.